بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال جو بار بار آ رہا ہے وہ ہے رجسٹریشن کے حوالے سے۔ رجسٹریشن عہدہ پر کرنی ہے یا پاکستان ایمبیسی کی ویب سائٹ پر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کون سی کر لینی چاہیے اور کون سی چھوڑ دینی چاہیے؟ کس میں فائدہ زیادہ ہوگا؟ تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ اس سے پہلے میں ویڈیوز علیحدہ علیحدہ سے بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں اور آپ جانتے ہیں اس بارے میں تو آپ ویڈیو کو یہاں پر سکپ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ کمنٹس تھے، ان کا جواب دینا اس طرح مشکل تھا کمنٹس میں ڈیٹیل کے ساتھ، تو اب ڈیٹیل کے ساتھ جواب دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہم عہدہ کی۔ جو ابشر پر ایک نیا آپشن عہدہ کا دیا گیا ہے، اس کی شرائط و ضوابط میں یہ ہے کہ آپ کی چھٹی لگی ہونی چاہیے، آپ کا خروج نہائی لگا ہونا چاہیے، یا پھر آپ کا وزٹ ویزا ہو۔ تین شرائط ہیں، تین شرائط میں سے تینوں پوری ہوں گی تب ہی آپ وہاں پر رجسٹرڈ کر پائیں گے۔ اگر آپ کی چھٹی لگی تھی اور چھٹی ایکسپائر ہو گئی، آپ کا خروج نہائی لگا تھا، آپ کا خروج نہائی ایکسپائر ہو گیا، آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے، آپ کا ویزا ایکسپائر ہو چکا ہے، ایسی صورت میں آپ عہدہ پر جا کر رجسٹریشن نہیں کر سکتے، آپ کو یہ فیسلٹی وہاں پر نہیں ملتی۔ یہ تو ہوئی عہدہ کی بات۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف جو پاکستان ایمبیسی کی ویب سائٹ ہے۔ آپ اللیگل ہو چکے ہیں، آپ کا حروب لگا ہے، آپ کی چھٹی ایکسپائر ہو چکی ہے، آپ کا خروج نہائی ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ کے فیملی وزٹ ویزا ہے، کوئی بھی ویزا کسی بھی قسم کا ہے، کسی بھی صورت میں اس وقت موجود ہیں آپ سعودی عربیہ میں، تو آپ اس پر رجسٹریشن کر سکتے ہیں، رجسٹریشن آپ کی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اللیگل ہو چکے ہیں، آپ کی چھٹی ختم ہو چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، آپ کا خروج نہائی ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ کا حروب لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان ایمبیسی اس وقت کرنٹ کنڈیشن میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گی، نہ ہی آپ کو کال آئے گی۔ میکسیمم کالز فیملیز کو آ رہی ہیں، جو فیملیز ہیں وزٹ ویزا پر ان لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن امید ہے کہ جس طرح سسٹم چل رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو اور بھی کالز آئیں گے، اور جس طرح ابھی 2-3 فلائٹس مزید جانے والی ہیں، نیکسٹ جو ویک میں انشاءاللہ نیا شیڈول آئے گا اس میں بھی بہت زیادہ فلائٹس انشاءاللہ امید ہے کہ ملیں گی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ دونوں میں سے رجسٹریشن کس پہ کرنی چاہیے۔ جو کرنٹ سچویشن ہے وہ تو بہتر ہے، پاکستان ایمبیسی کی جو ویب سائٹ پہ رجسٹریشن ہے اسی سے فائدہ حاصل اس وقت ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کر لیتے ہیں عہدہ کی، تو عہدہ پر اس وقت کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، لیکن عہدہ ایک زبردست چیز ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت تک سعودی عربیہ میں لیگل ہیں۔ اگر وہ اللیگل ہو جاتے ہیں بعد میں تو امید ہے کہ ایسے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ اللیگل کی رجسٹریشن ہی یہاں پر نہیں ہو رہی۔ تو آپ لوگوں کو یہاں پر دونوں جگہ پہ رجسٹریشن کروا لینا چاہیے، کیونکہ ایک دوست وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم رجسٹریشن کروا لیتے ہیں عہدہ پہ اور پھر ہم ایمبیسی کی طرف رجسٹریشن کروائیں تو ہماری پہلے والی جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایمبیسی اپنے سسٹم کے تحت کام کر رہی ہے اور عہدہ پہ جو سسٹم ہے وہ علیحدہ ہے، وہ گورنمنٹ کی جانب سعودی گورنمنٹ کی جانب سے ہے، اور پورے جتنے بھی غیر ملکی سعودی عربیہ میں موجود ہیں ان کے لیے۔ تو اس لیے ایک لمبی سیریل یہاں پر گئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، لیکن جب دوسری طرف اگر پاکستان کے جاتے ہیں ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ تو وہاں پر تقریباً 30 سے 35 ہزار لوگ ہیں، لیکن اگر آپ عہدہ پہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آئی ایم سوری کہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں یہ تعداد چلی گئی ہو، کیونکہ 50-60 ہزار سے تو اوپر نمبر بھی چل رہے ہیں جو مجھے دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو آپ دونوں طرف رجسٹریشن اپنی کروا لیں۔ اگر آپ کو پہلے کال آتی ہے پاکستان ایمبیسی کی طرف سے تو آپ کی گڈ لک ہے، اگر نہیں آتی تو دوسرا آپشن آپ کے پاس موجود رہے گا۔ اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دوں کہ اگر عہدہ کی جانب سے یعنی سعودی گورنمنٹ کی جانب سے، ابشر کی جانب سے، منسٹری آف انٹیریئر یا منسٹری آف فارن افیئر کی جانب سے اگر فلائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو بھیجنا سٹارٹ شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کیونکہ رجسٹریشن تو ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کبھی تو فلائٹ سٹارٹ ہوں گی، وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں فلائٹس تو ہو سکتا ہے کہ ایمبیسی فوری طور پہ اپنا کام روک دے، پھر وہ سارا کا سارا کام چلا جائے گا سعودی گورنمنٹ کے انڈر، اور وہ اپنے تھرو جو ان کا سسٹم ہوگا، وہ سسٹم پالیسی کیا ہوتی ہے اس وقت کے حساب سے کون سے لوگوں کو پہلے بھیجنا ہے، کون سے ممالک کے لوگوں کو اور کن مشکلات والے لوگوں کو پہلے بھیجنا ہے اور بعد میں کیا پروسیس ہے۔ لیکن آخر میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر کہوں گا، ہر ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابھی تک جوازات کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو اگر خروج نہائی لگا ہوا ہے تو آپ لوگوں کا خروج نہائی ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے،
उसे अपने कैंसिल करवा लेना है और उसके बाद आपको दोबारा से खरूज नाई लगवाना पड़ेगा, अपना अकामा तजदीद करवाना पड़ेगा, या फिर अकामा वैलिड है तो फिर आपको थोड़े अरसे बाद दोबारा से खरूज नाई लगवाना पड़ेगा। इसी तरह जो छुट्टी वाले हैं जिनकी छुट्टी लगी हुई है और वो सफ़र नहीं कर सके सऊदी अरेबिया से, तो आप अपनी छुट्टी एक्सटेंड करवा सकते हैं। अपनी कंपनी से बात करें, अपनी कफील से बात करें, 3 महीने के लिए फ्री में छुट्टी आप लोगों की एक्सटेंड हो जाएगी। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका नहीं पता कि एम्बेसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ओदा पे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। आप वीडियोस को फॉलो करते हुए आप रजिस्ट्रेशन वहां पर कर लें। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान ओदा पे अगर प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ या अकामा नंबर या बॉर्डर नंबर वहाँ पे वो गलत कहता है, तो उसका हल भी मौजूद है, उस पर भी मैं वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर कोई मसला आपका जवाज़ात का है, जवाज़ात से कोई काम आप लोगों ने ऑनलाइन करवाना है, तो उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको देख कर भी आप अपने जवाज़ात से काम भी करवा सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।